اب جو ڈرونز ترکی نے پاکستان کو فراہم کیے ہیں تقریباً 2800 میٹر کی ہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ترکی ڈرون کی ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے، اور اس وجہ سے انڈیا اب ترکی سے بائیکاٹ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آذربائیجان کا بھی، کیونکہ آذربائیجان بھی وہی کرتا ہے جو ترکی کرتا ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے کہ ترکی سے جو بھی چیز انڈیا جاتی ہے ان کو نہیں خریدنا چاہیے۔ مثلا ترکی سے انڈیا کو بڑے تعداد میں ماربل جاتا ہے، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس طرح کچھ فروٹ انڈیا میں جاتے ہیں جو انڈیا میں بہت مشہور ہے، وہ بند کر دیں گے۔ اور سب سے بڑا بائیکاٹ یہ ہے کہ انڈیا سے ترکی کو بڑے تعداد میں ٹورسٹ جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ٹورزم ایک اچھا سورس ہے اکانومی کا، اور ترکی اس سے ہر سال تقریباً $6 بلین کماتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انڈیا اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان ممالک کو نقصان پہنچائے جنہوں نے پاک انڈیا جنگ میں پاکستان کی مدد کی تھی۔ یہ پاکستان کو انڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ انڈیا اب ترکی اور آذربائیجان سے بائیکاٹ کر رہا ہے۔ یاد رہے جب آپریشن سندور شروع ہوا تو کئی ممالک پاکستان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے تھے، لیکن بعض ممالک خاموش تھے اور بعض ڈٹ کر میدان میں آ گئے، جس میں ترکی اور آذربائیجان شامل ہیں۔ پہلے تو اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو آپریشن سندور انڈیا نے پاکستان کے خلاف شروع کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، مطلب پاکستان سوورائنٹی کو وائلیٹ کیا، دنیا کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ انڈیا کو یہ سخت ناگوار ہوا۔ اب جب سیز فائر ہو گئی تو انڈیا ان سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ انڈیا ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ترکی نے پاکستان کو یہ ڈرون سپلائی کیے تھے جس کا نام سونگر ڈرونز ہے۔ انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی تعداد 300 سے 400 تک ہے۔ یہ بہت ایڈوانس لیول کے ڈرونز ہیں۔ یہ ان مینڈ ایریل وہیکلز ہے جس میں مشین گن لگا ہوتا ہے، تقریباً 200 تک بلیٹس چلا سکتا ہے، ساتھ گرنیڈ لانچر بھی لگا ہے، مطلب گرنیڈ بھی پھینک سکتا ہے۔ اس طرح ایڈوانس لیول کے کیمرے لگے ہیں کہ دن رات کو ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مینولی بھی چلا سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی بھی، مطلب اگر اس کی بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا تو اپنی بیس تک آسانی کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس طرح جی پی ایس اور گلوناس سسٹم لگا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، فرق یہ ہے کہ جی پی ایس امریکہ نے بنایا ہے اور گلوناس سسٹم رشیا نے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے گلوبل نیویگیشن سسٹم۔ باقی دونوں کا کام ایک ہی ہے، مطلب سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ پہلے اس کو فوج نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن اب ایک عام شہری بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح گوگل میپس میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو ڈرونز ترکی نے پاکستان کو فراہم کیے ہیں تقریباً 2800 میٹر کی ہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ترکی ڈرون کی ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے، اور اس وجہ سے انڈیا اب ترکی سے بائیکاٹ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آذربائیجان کا بھی، کیونکہ آذربائیجان بھی وہی کرتا ہے جو ترکی کرتا ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے کہ ترکی سے جو بھی چیز انڈیا جاتی ہے ان کو نہیں خریدنا چاہیے۔ مثلا ترکی سے انڈیا کو بڑے تعداد میں ماربل جاتا ہے، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس طرح کچھ فروٹ انڈیا میں جاتے ہیں جو انڈیا میں بہت مشہور ہے، وہ بند کر دیں گے۔ اور سب سے بڑا بائیکاٹ یہ ہے کہ انڈیا سے ترکی کو بڑے تعداد میں ٹورسٹ جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ٹورزم ایک اچھا سورس ہے اکانومی کا، اور ترکی اس سے ہر سال تقریباً $6 بلین کماتا ہے۔ اور اب یہ وہی اسٹریٹجی کر رہے ہیں جو مالدیپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ٹورزم سپاٹ ہے جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ انڈیا کا مالدیپ کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لوگوں کو جانے سے روک دیا تھا۔ انڈیا اب اپنی ٹورسٹ ایک ملک کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے گریس۔ یہ ترکی کے قریب ایک ملک ہے جس کے ساتھ ترکی کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جزیرے ہیں۔ ترکی کہتا ہے کہ یہ ترکی کا حصہ ہے اور گریس کہتا ہے کہ یہ گریس کا حصہ ہے۔ اس طرح فضائی حدود میں بھی مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا متنازع مسئلہ وہ یہ ہے کہ ترکی کہتا ہے کہ نارتھ سائپرس ہمارا ہے اور گریس کہتا ہے کہ ساؤترن سائپرس ہمارا ہے۔ اب انڈیا کوشش کر رہی ہے کہ گریس کا ٹورزم سپورٹ کر کے ترکی کی ٹورزم اکانومی کو ڈاؤن کرے۔ اب ترکی نے پاکستان کو کیوں سپورٹ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان مسلمان ملک ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی بھی اپنی مفاد ہے، چاہے زمین ہو یا فضائی، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح ترکی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ ہے، اس طرح پاکستان بھی ترکی میں کرد مسئلے کے خلاف کھڑا ہے۔ اس طرح سائپرس کے مسئلے میں بھی پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے اور انڈیا گریس کے ساتھ۔ اس طرح آذربائیجان کا مسئلہ آرمینیا کے ساتھ ہے اور ان کے حق میں پاکستان کھڑا ہوتا ہے، آرمینیا کے حق میں انڈیا کھڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ترکی اور آذربائیجان بھی پاکستان کے حق میں کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا آپس میں اسلامی تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پوری OIC نے
ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अगर ईरान को देखे तो पहले ईरान इंडिया का सपोर्ट करता था, लेकिन अब पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि दोनों इस्लामी ममालिक हैं। दूसरी बात यह कि इंडिया एक नाजायज मुल्क के साथ खड़ा होता है और ईरान का इनके साथ मसला है। इंडिया खुद एक नाजायज मुल्क से ड्रोन लेता रहा, लेकिन अगर तुर्की ने पाकिस्तान को दे दिए तो इनको मसला है। अब सवाल यह कि अफगानिस्तान किस साइड पे था? तो जवाब यह कि अफगानिस्तान में जो लोग जिसका पाकिस्तान के साथ एक इस्लामी रिश्ता है वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो लिबरल माइंडसेट वाले हैं, जिस तरह मोदी जिंदाबाद और हिंदू जिंदाबाद वाले हैं। बाकी जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं और जान देते हैं वो पाकिस्तान के साथ थे। ये एक ईमानी जज्बा है कि जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, और ये लोग भी यही चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वस्सलाम।